آپ کا دوسرا سوال، تو 3 طلاق کا کہہ رہے تھے کہ میڈیا کافی 3 طلاق اچھال رہی ہے، اور اس کا کیا جواب ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ معاشرے میں، مسلمان کے معاشرے میں 3 قسم کی طلاق ہے۔ مسلمان کے معاشرے میں، سوسائٹی میں، ایک طلاق بدعت، طلاق ایک ساتھ میں ہو جاتی ہے۔ ایک طلاق حسن، جو طلاق دو، 1 ماہ رکو حیض کے لیے، پھر طلاق دو، پھر رکو، پھر تیسرا طلاق دو۔ اور تیسرا طلاق حسن، جو بالکل صحیح طریقہ ہے، جو قرآن شریف کی ہے، طلاق دو اور 3 ماہ رکو۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ طلاق دیں گے تو 3 ماہ یا 3 حیض کی عدت ہے، تو طلاق پورے مکمل ہونے کے لیے 3 حیض یا 3 ماہ، 3 menstrual سائیکل اور 3 monthly courses مسٹ ہے، کمپلسری ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ جو اختلاف امت میں ہے، اس کی ایک وجہ ہے، ایک صحیح حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کیا بات ہے، 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی۔ حضرت عمر کے پہلے 2 سال کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی، لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سچویشن کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص 3 دے دیا تو 3 ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے جو اختلاف امت میں ہے، اور کئی علماء میں اختلاف ہے، لیکن علماء میں اختلاف ہے، رہیں گا صحیح ایک منچ پائیں گے کہ اللہ عالم۔ لیکن اگر آپ قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں، قرآن میں طلاق کا ذکر کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 240 تک، اور سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 7۔ جو قرآن مجید میں طلاق کا ذکر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی کوئی ڈفرنس آف اوپینین، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے شوہر اور بیوی میں، تو پہلا شوہر بیوی بیٹھ کے بات کرے۔ ایسا نہیں کہ بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا اور طلاق کہہ دیا اور طلاق ہو گیا۔ اگر بیوی میں نمک زیادہ ڈالا، بولے آپ کو نمک کم چاہیے، معاملہ سلجھ جائے گا، بیٹھ کے بات کرو۔ پھر بھی بات نہ بنے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں، کہ آپ کے درمیان ایک حکم رکھو، ایک آربیٹر بیوی کی طرف سے، ایک آربیٹر شوہر کی طرف سے۔ مطلب آربیٹر حکم کہتا ہے، آربیٹر حکم رکھو بیوی کی طرف سے اور شوہر کی طرف سے، اور معاملہ کو سلجھا لو۔ پھر بھی اگر بات نہیں مانے تو آپ پھر طلاق دے سکتے ہیں۔ تو طلاق دیتے ہیں تو کئی اس کے کرائٹیریاز ہے کہ حیض کے وقت طلاق مت دو، جب آپ غصے میں طلاق مت دو، شراب کی حالت میں طلاق مت دو۔ اس کے بعد جب طلاق دیا جاتا ہے تو 3 ماہ رکنا چاہیے۔ طلاق کے احسن ہے، جو بالکل صحیح طریقہ ہے۔ طلاق دو اور 3 ماہ رکو، اور 3 ماہ کے اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنی بیوی سے تو رجوع ہو سکتے، الحمدللہ۔ اگر 3 ماہ تک آپ سمجھتے نہیں مجھے میرے بیوی سے الگ ہونا ہی چاہیے، تو 3 ماہ کے بعد، عدت گزرنے کے بعد، آپ دونوں میاں بیوی نہیں رہتے، آپ الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اکثر مسلمان بھی نہیں جانتے یہ قرآن کی آیت کیا ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 میں، کہ اگر وہ شخص اپنی پرانی بیوی سے پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مت روکے۔ تو اگر طلاق ہو چکا ہے صحیح طریقے سے، طلاق کے احسن کے طریقے سے، اور 3 ماہ ہو گئے، عدت گزر گئے، 6 مہینے بعد اگر لگا بھائی جو میں نے کیا غلط کیا، میں پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ آدمی اپنی پرانی بیوی سے پھر سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن نیا نکاح نیا مہر، نیا نکاح نیا مہر، جو کئی مسلمان نہیں جانتے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے نہیں، صحیح حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھے نہیں۔ اگر ہم قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں دور ہوئیں گی۔ اور پھر سے اگر شادی ہوئی، پھر سے آپ ساتھ میں رہ سکتے، پھر سے پرابلم ہوا تو پھر طلاق دو، پھر 3 ماہ رکو، پھر سے الگ ہو جاؤ، پھر سے آپ چاہتے پھر سے شادی کر سکتے۔
3 بار جائز ہے، تیسری بار آخری بار ہے، اس صحیح کے کہا۔ بعد آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ دوسری کسی سے شادی نہیں کرے۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی شخص میرے زندگی میں نہیں آیا جو طلاق کے حسن کیا، صحیح صحیح طریقے سے طلاق دیا، علیحدہ ہو گئے، پھر نکاح ہو گیا، پھر علیحدہ ہو گئے، پھر نکاح ہوا، پھر علیحدہ ہوا۔ میں نے کوئی بھی شخص میرے زندگی میں پورے دنیا میں ایسا شخص کے بارے میں سنا ہی نہیں جو صحیح طریقے سے کیا اور بچھڑ گیا، پھر سے شادی کی، پھر سے بچھڑ گیا، پھر سے نکاح کے، پھر بچھڑ گیا، پھر شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو یہ نوبت آئیں گی نہیں۔